بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ صلاۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لفظی معنی آتے ہیں دعا کے۔ صلی یصلی تسلیۃً، دعا کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں نماز صلاۃ کہتے ہیں ارکان مخصوصہ کے مجموعے کو۔ ارکان مخصوصہ یعنی جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قعدہ ہو، تو ان سب کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ نماز یہ دین اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اعمال اللہ کے دربار میں مقبول نہیں، اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر نماز کی تاکید کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر صرف دو نمازیں تھیں، ایک نماز فجر سے پہلے اور ایک نماز غروب سے پہلے، یعنی ایک فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نماز ابتدائی اسلام کے اندر مشروع تھی۔ 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی وہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد، اور ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کے مہینے میں، اور اکثر مورخین کے موافق وہ 27 رجب کی تاریخ تھی۔ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے سفر پر بلایا، اور وہیں اللہ رب العزت نے ابتداءً 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا تو ان کے بار بار لوٹانے کی وجہ سے اور نماز کے اندر کمی ہوتے ہوتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ تو یہ 5 نمازیں فرض ہیں ہر مومن پر۔ تو اس نماز کے تعلق سے بہت سارے مسائل کو صاحب کتاب نے اس کتاب کے تحت جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز کس پر فرض ہے، نماز کن لوگوں کا فرض ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فصل نماز از در آمدنی وقت، نماز از در آمدنی وقت در حالت اسلام و عقل و بلوغ و پاکی از حیض و نفاس فرض می شود۔ کہتے ہیں نماز از در آمدن وقت، در آمدن وقت یعنی وقت آنے سے۔ تو نماز از در آمدن وقت، یہ نماز مبتدا ہے، اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے۔ نماز از در آمدن وقت، وقت آنے سے نماز، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ نماز از در آمدن وقت، وقت آنے سے نماز در حالت اسلام و عقل و بلوغ، اسلام، عقل، بلوغ و پاکی از حیض و نفاس فرض بھی شود، اور حیض اور نفاس سے پاک ہونے کی حالت میں فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز کا وقت آئے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت آیا، تو ظہر کی نماز کا وقت آتے ہی اگر آدمی کے اندر یہ صفات ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ عاقل ہو، تیسری صفت یہ ہے کہ بالغ ہو، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو اگر عورت ہے، تو اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو فوراً نماز فرض ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیر عاقل یعنی مجنون پر نماز فرض نہیں ہے، غیر بالغ یعنی نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے، اور اسی طرح وہ عورت جو حیض اور نفاس والی ہو اس پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ آگے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ اگر وقت بقدر تحریمہ باقی شد، اگر ایک تحریمے کا وقت
اگر ایک تکبیر تحریمہ کہنے کے بقدر وقت باقی ہو، اگر وقت بقدر تحریمہ باقی باشد، اگر وقت تکبیر تحریمہ کی مقدار باقی ہو کہ کافر مسلمان شد اور کافر مسلمان ہو جائے، یا طفل بالغ گشت، یا بچہ بالغ ہو جائے، یا مجنون عاقل شد، یا دیوانہ عقل والا ہو جائے، نماز بروئے فرض شد تو نماز اس پر فرض ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ظہر کا وقت 2 بجے شروع ہوا اور 4 بجے ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 3:59 پر، یا کہہ لیجیے 3:59 اور 45 سیکنڈ پر ایک آدمی جو غیر مسلم تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ایک بچہ جو بالغ نہیں تھا، نابالغ تھا، وہ بالغ ہو گیا۔ ایک آدمی پاگل ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جو 15 سیکنڈ کا وقت بچا ہے ظہر کا وقت ختم ہونے میں، اس 15 سیکنڈ کے اندر اگر آدمی ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، آرام سے کہہ سکتا ہے 15 سیکنڈ کے اندر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جتنی دیر میں ہم اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ اگر وقت ختم ہونے میں اتنا بھی وقت باقی ہے اور اتنے وقت میں کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی بالغ ہو جائے، کوئی عاقل ہو جائے مجنون، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز 15 سیکنڈ کی وجہ سے، صرف مثال کے طور پر 15 سیکنڈ مثال کے وقت لکھا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ایک تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت کے بقدر وقت باقی ہے، اور اسی وقت کے اندر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یا عاقل ہونے کے بعد یا بالغ ہونے کے بعد اتنا وقت ملتا ہے کہ اتنی وقت میں آدمی تکبیر تحریمہ کر سکے، تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے ملتے جلتے ایک اور مسئلہ ہے، وبعد انقطاع حیض و نفاس بقدر غسل و تحریمہ، اگر وقت نماز باقی باشد نماز فرض شود۔ کہہ رہے ہیں اور حیض اور نفاس کے منقطع ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، بقدر غسل و تحریمہ، غسل اور تحریمہ کے بقدر اگر وقت نماز باقی باشد، اگر نماز کا وقت باقی ہو، نماز فرض شود تو وہ نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے اور اس کو حیض شروع ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے حیض شروع ہوگا وہ اس سے نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ یا ایک عورت اس نے بچہ جنا، اس کو نفاس کا خون آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ اب حیض کا خون بند ہوا اور نفاس کا خون بند ہوا، مثال کے طور پر ظہر کا وقت لے لیتے ہیں۔ ظہر کا وقت 2 بجے شروع ہو رہا ہے، 4 بجے ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر، اور مثال کے طور پر سمجھتے ہیں 3:45 پر حائضہ کا حیض منقطع ہو گیا، نفاس والی عورت کا نفاس منقطع ہو گیا۔ اب 15 منٹ کا وقت بچا ہے، اب 15 منٹ کے اندر عورت آرام سے غسل کر کے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے کہ نہیں کہہ سکتی ہے؟ آرام سے کہہ سکتی ہے، تو اس پر اس وقت کا ظہر کا نماز فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نہ غسل اگر 5 منٹ بھی باقی ہو تو 5 منٹ کے اندر بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ غسل کا مطلب یہ ہے کہ کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن میں پانی بہانا، یہ اسی کا نام غسل ہے۔ اور آدمی اس کو 2-3 منٹ کے اندر آرام سے کر سکتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیض و نفاس کا خون منقطع ہونے کے بعد عورت کو اتنا وقت ملتا ہے کہ اس میں متوسط درمیانی درجے میں غسل کر سکے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اس وقت کا نماز اس پر فرض ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب آگے جو ہے نماز کے اوقات بیان کر رہے ہیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ اس کو ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔